بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان محترم، عقیدہ توحید پر آج کی ہماری دوسری گفتگو ہے۔ عزیزان گرامی، توحید کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو، اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو اگر خدا کی خلقت میں خدا کے ساتھ ہم نے کسی اور کو بھی خالق مان لیا تو اب خدا دو نہیں رہے، خدا ایک نہیں رہا، بلکہ اسے آپ نے دو بنا لیا۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ نے کہا کہ خدا رازق ہے اور یہ رازق کوئی اور بھی ہے تو خدا کے ساتھ رزق میں آپ نے شریک قرار دے دیا۔ خدا مالک ہے، اسی طرح کوئی اور بھی مالک ہے، تو اب خدا کو آپ نے واحد نہیں جانا، بلکہ خدا کو خدا کے ملک میں کسی اور کو بھی شریک قرار دے دیا۔ ہم نے کہا کہ جو مذہب اہل بیت، اس کی توحید انتہائی خالص ہے۔ مذہب حقہ اور مذہب اہل بیت کے پاس جو عقیدہ توحید ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ معروضی حالات کہہ لیں یا بعض لوگوں کے سیاسی مفادات کہہ لیں کہ جو حسین کے فالوورز ہیں، جو حسین کے ماننے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، جو جناب زہرا کے ماننے والے ہیں، جو حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، جو امام حسین کے ساتھ ساتھ باقی ان کے فرزند جو کہ معصوم ہیں ان کو ماننے والے، اپنے دیگر احباب کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ مطالعہ کیجئے، اپنی اسٹڈی کیجئے اور دیکھیے کیا کہیں اور بھی کسی مکتب کے پاس اس انداز سے توحید پر گفتگو کی ہے جس انداز سے مکتب اہل بیت نے گفتگو کی ہے۔ جو اہل بیت کا اسکول آف تھاٹ ہے وہاں پر نگاہ کیجئے، اگر نہیں ہے تو جا کے دیکھیے میرے امام حسین کی دعائے عرفہ، دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے میرے چوتھے امام سید سجاد کی صحیفہ کاملہ، اگر دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے میرے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے نزدیک کرم اللہ وجہہ کی وہ مایہ ناز خطبات پر مشتمل نہج البلاغہ۔ لیکن کیا کیجئے کہ شرک کا الزام بھی ان پر لگ رہا ہے جن کے آباء و اجداد کے بھی آباء و اجداد نے بتوں کو جو اماجگاہ کی صورت میں خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے تھے انہوں نے پاک کیا، کوئی اور نہیں ہے۔ سادات کے جد اعلیٰ تھے جنہوں نے پاک کیا ہے۔ لیکن آج کوئی کاظمی ہے تو اس پر شرک کا الزام لگتا ہے، کوئی زیدی ہے تو ان پر شرک کا الزام لگتا ہے، کوئی اگر رضوی ہے تو اس پر شرک کا الزام لگتا ہے۔ یعنی جن کے آباء و اجداد نے، جس کے پاس ان کے پاس شجرہ موجود ہے، وہ اپنے شجرے کو جہاں متصل کرتے ہیں انہی اجداد نے ان کے تمہیں سکھایا ہے کہ توحید کیا ہے، خدا کیا ہے۔ خدا وہ واحد لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ خدا کی اوصاف کو انہوں نے بتایا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ معروضی حالات ہیں کہ جن کے بنا پر لوگ بعض جہلا کو دکھا کر
یہ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیکھیں کہ ان کے مکتب میں خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت نازک مقام پر آ گیا ہوں، کسی اور کو بھی شریک قرار دیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں ذرا شرک کا معنی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں انصاف کے ساتھ، اگر ہمارے مکتب میں کوئی شرک کر رہا ہے تو خدا کی قسم وہ مکتب تشیع کے نزدیک بھی وہ کافر ہے۔ لیکن کیا ایسا ہی ہے کہ جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک ہے نا بات؟ دیکھیں، جب کوئی مجرم ہوتا ہے اس پر اگر الزام ہو، ایک چور ہے، قرآن کہتا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے۔ بھائی آپ جو حکم لگا رہے ہیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن دس بستہ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چور ہے یا نہیں۔ یعنی صرف سزا کا متعین کر دینا کافی نہیں ہے کہ چونکہ سزا موجود ہے لہذا وہ شخص سزا یافتہ ہے۔ پہلے آپ بتا تو دیں کہ جو اس جرم کی سزا آپ دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کیا جرم اس پر ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ 2009 میں حج کرنے کے لیے گئے، خدا نے سعادت نصیب فرمائی، جب پہنچے اپنے آخری نبی مکرم کے جالیوں کے سامنے، روزے کے سامنے پاکستان میں بیٹھتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں مسلمان، سارے کے سارے ایسے ہیں جن کا دل تڑپتا ہے کہ وہ جائیں مدینے میں اپنے آقا کی ان روزے کی جالیوں کی زیارت کر لیں، ان کے چوکھٹ کا بوسہ دے دیں، ہے نا سارے کے سارے؟ اور چل مدینے چل کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی پہنچے وہاں پر کچھ لوگ دھکے دے کر نکالتے ہیں، ہٹو۔ اور اگر آپ نے چوم لیا تو گویا آپ نے وہ جرم کر لیا، شرک کر لیا۔ اگر آپ بحث کریں تو آپ پر شرک کا ٹائٹل بھی لگ جائے گا۔ دیکھیے، پروردگار کی ذات وہ واحد و یکتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کی گواہی دینے والا بھی جب جالی کے قریب آتا ہے تو دھکے دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی مقبرے کے پاس کھڑا ہو کر اس سے خطاب بھی کر رہا ہو تو شرک کا دعویٰ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا غور کیجئے، کیا آیا شرک ہے؟ بھائی شرک یہ ہے کہ پروردگار کے خلقت میں اس کے خالق ہونے کے ساتھ، اس کے مالک ہونے کے ساتھ، اس کے رازقیت کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک قرار دیں اور اس کو اس کا ہم پلہ قرار دیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پروردگار رازق ہے، پروردگار رزق دینے والا ہے، اور پروردگار نے فرشتوں کو بھی تقسیم کرنے مامور کر دیا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ فرشتوں نے مجھے یہ رزق دیا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ دیکھیے، فزیکلی کوئی شرک قرار دے ہی نہیں سکتا۔ پروردگار کی ذات کے ساتھ کسی اور کی ذات کوئی ملا سکتا ہے؟ نہیں ملا سکتا۔ تو ہوتا کیا ہے؟ فزیکلی تو کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر آپ نے فرض کریں میں کہوں کہ اس کمرے کے ساتھ ایک کمرہ شریک کر دیں، اٹیچ کر دیں، ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ نے سمجھ لیا کہ توحید بھی پروردگار کی ایسی ہے کہ آپ ایک پروردگار ہے، محدود ہے، زمانے کے ساتھ ہے، اس میں آپ نے کسی اور کو پروردگار بنا لیا؟ نہیں، فزیکلی تو کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پروردگار کوئی مجسم نہیں ہے، وہ جسم سے ماورا ہے، وہ خالق کے جسم ہے۔ پروردگار کسی مکان میں نہیں ہے کہ آپ اسے کسی مکان میں کسی اور کو محدود کر دیں۔
پروردگار کسی زمانے میں نہیں ہے کہ اسے کسی اور زمانے کے ساتھ کسی اور زمانے میں کسی کو شریک قرار دے دیں. تو ہوتا کیا ہے؟ بس اعتقاد رکھ لینا کہ یہ پروردگار کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک قرار دے رہے ہیں. یہ اعتقاد کر لینا، یہ نیت کر لینا آپ کو مشرک بنا دے گا، آپ کو موحد نہیں رکھے گا. درود پڑھیں محمد وآل محمد.